آئیے سنتے ہیں چونکا دینے والا حیرت انگیز واقعہ۔ یہ واقعہ دل کی دنیا کو بدل دے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بغداد شہر میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور لوگ ان سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی عبادت کے کیا ہی کہنے تھے۔ آپ کے بہت سے مریض جو گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے، اسی وجہ سے آپ کو اپنے گھر کی در و دیوار کا خیال رکھنا پڑتا تاکہ کسی کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ ایک بار کی بات ہے، یہ بارشوں کا مہینہ تھا۔ ہر روز بارش ہوتی اور تیز بارش ان کے گھر کی چھت کو بھی اڑا دیا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ عبادت میں مصروف تھے، طوفانی بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ رات تو جیسے تیسے گزاری، لیکن کھلے گھر کو بند تو کرنا ہی تھا۔ دیوار کو دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں آپ صبح سویرے گھر سے نکلے اور چوراہے پر جا پہنچے، جہاں بہت سے مزدور کام کی تلاش میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں سامان تھا۔ آپ کو وہ سب مزدوروں سے الگ نظر آیا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے جواب دیا، جی میں مزدوری کے لیے ہی یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ نے کہا، میری دیوار بارش کی وجہ سے گر گئی ہے، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ تو نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کر دوں گا۔ پھر آپ نے اسے پوچھا کہ تمہیں کسی اور مزدور کی ضرورت تو نہیں پڑے گی یا تم اکیلے ہی کام کر لو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں اکیلا ہی یہ کام کر لوں گا، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ نوجوان تھوڑا سا رکا۔ ان کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، کیا تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا، جی ہاں، میں آپ سے کوئی سوال تو نہیں چاہتا، بلکہ میں آپ کو 3 شرطیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کام کو کرنے سے پہلے میری 3 شرائط ہیں۔ اگر آپ کو منظور ہو تو میں کام کر کے اس عجیب مزدور کی بات سن کر حیران ہوا، لیکن آپ نے کہا، بتاؤ کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا، آپ کو میری بات کا جواب بہت غور سے اور بہت ہی آرام سے دینا ہوگا، کیونکہ آپ میری شرائط سن کر چونک بھی سکتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میری مزدوری پوری ادا کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہاں، میں تمہاری مزدوری تمہیں پوری ادا کی جائے گی۔ کام تم اچھا کرو گے تو تمہیں معاوضہ اس سے بڑھ کر بھی ملے گا۔ اس نے کہا، صحت کے مطابق کام لیں گے اور اس سے زیادہ کام نہیں لیں گے۔ جب میں تھک جاؤں گا تو مجھے کام کرنے سے منع کر دیں گے اور مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ آپ نے کہا، جو تمہاری مرضی، تم جس طرح کام کرو، 2 یا 3 دن میں کرو، بس تم میرا کام پورا کر دو۔ میرے بہت سے مریض اب آنے والے ہوں گے اور ان کے لیے مجھے جگہ کو صحیح کروانا ہے۔ بس یہ سوچ کر کام کرنا کہ وہ جگہ مدرسہ ہے اور وہاں پر پڑھنے والے بہت سے شاگرد ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس چیز کا خاص خیال رکھوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اب بتاؤ تیسری شرط کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جب بھی ہوگی، نماز کے وقت مجھے نماز پڑھنے سے آپ نہیں روکیں گے، یعنی میں جماعت کے ساتھ قریبی مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا اور آپ مجھے منع نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ کام وقت پر پورا کرو اور کام کرنے کے لیے تمہیں نماز چھوڑنی پڑے گی۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں پہلے نماز کو ہی فوقیت دوں گا۔ مجھے اس کی تیسری شرط بہت اچھی لگی کہ انسان تو نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے اس بات کو سختی سے بھی کہا کہ میں بہت قائل ہوا اس کی بات سے کہ اس عمر میں اتنے متقی پرہیزگار نوجوان۔ آپ نے اس کی 3 شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر آ گئے، جہاں آپ نے اسے کام بتا دیا اور بچوں کو پڑھانے مدرسے چلے گئے۔ جب مدرسے سے شام کے وقت واپس آئے تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے زیادہ اور دگنا کام کیا ہوا تھا۔ آپ نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی، کیونکہ کام تو 1 دن میں ہی کر دیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا، میں تمہیں اور معاوضہ دینا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، جتنا میں نے کام کیا ہے میں آپ سے اتنی ہی اجرت لوں گا۔ اپنی مزدوری کی، اپنے پیسے کی کمائی میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔
اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ نے اسے پوچھا کیا تم نے نماز ادا کی؟ کیونکہ میں تو مدرسے گیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے کہا جی ہاں حضور، میں نے نماز باجماعت ادا کی۔ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے وہاں پر میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا رہا، اور آپ یقین کیجیے 5 وقت کی نماز میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کر لے۔ آپ اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اس نے ایک دن میں یہ کام ختم کر بھی لیا، جو کہ 2 آدمیوں کے کام کے برابر تھا، اور دیوار ایسی پکی اور مضبوط بنائی کہ آئندہ کسی بھی طوفانی بارش سے نہیں ٹوٹے گی، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چونکا بھی نہیں۔ آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو اس کی ایمانداری اور محنتی ہونے کی وجہ سے کام پر لگا دوں گا۔ یہ تو بہت ہی اچھا بندہ ہے اور کام بھی عام مزدوروں کی نسبت زیادہ کرتا ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ اب دوسرے دن آپ اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گئے، کیونکہ آپ نے اپنے محلے والوں سے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ کتنا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور کام بھی دل لگا کر کرتا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ حلال روزی کماتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں بھی اس مزدور کو لا کر دے۔ اب آپ اس چوراہے پر گئے، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ سن کر آپ سمجھ گئے کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے ان سے ان کا پتہ معلوم کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو جگہ بتا دی۔ آپ اس جگہ پر پہنچے، ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ آپ نے اسے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع بھی تم دے سکتے ہو۔ لیکن اس نوجوان نے انکار کر دیا اور کہا نہیں، میں آپ کو اپنی خدمت کا موقع نہیں دینا چاہتا اور میں آپ سے اپنی خدمت نہیں کروانا چاہتا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ لیکن حضرت میں آپ کے لیے ابھی حاضر نہیں ہوں، کیونکہ میں 6 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہوں، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو اس لیے میں کام نہیں کر پاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، میں تم سے کام کروانے نہیں آیا بلکہ اپنے گھر لے جانے آیا ہوں۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، میں تمہاری ذمہ داری کروں گا، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے گھر واپس آ جانا۔ آپ کے اسرار پر وہ مان گیا، لیکن اس شخص نے ایک شرط رکھی کہ آپ مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں دیں گے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا، میں آپ سے مانگنے کے لیے آپ کے گھر نہیں جا رہا بلکہ آپ اتنا مجھے محبت سے بلا رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے گھر پر جا رہا ہوں۔ اللہ والے نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ وہ 3 دن آپ کے گھر میں رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز اس نے آپ سے لے کر کھائی۔ وہ بھوکا پیاسا رہا، فاقے کرتا رہا۔ چوتھے روز اس کی بخار میں شدت آ گئی۔ اس نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا میرے بھائی، لگتا ہے اب میرا وقت آخری آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد اپنے مدرسے تک چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا پاک رب مجھے معاف کر دے، اور جب آپ مجھے غسل دو پھر مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا پیغام دینا کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان اللہ والے کو وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا اور اتنی آسانی سے اس کی موت ہوئی جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتے رہے، آپ کا دل بھر آیا تھا اور آپ نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے کونے سے ایک ندا آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ تو ایسا ہرگز نہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو اس نوجوان کی وصیت تھی۔
لیکن اب تو ندا آ گئی تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وقت کا ولی ہے، اور جو اس گلے کے رسی نہیں ڈالنی چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سننے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا الوداع اے اللہ کے ولی، اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلے گئے۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن مجید اور انگوٹھی لے کر، جو کہ ہیرے کی انگوٹھی تھی، خلیفہ ہارون الرشید کے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر وہاں جا کر آپ نے اس نوجوان کا واقعہ کس طرح آپ کو ملا تھا، کس طرح اس کی موت ہوئی اور کس طرح اس نے وصیت کی، سب کچھ بادشاہ کو بتایا۔ اور اس پیغام کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید اور ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں، یہ کس کی ہیں اور کہاں سے ملی ہیں؟ آپ نے عرض کی ایک گارا بنانے والا مزدور، یعنی دیوار بنانے والا، مزدوری کرنے والا ایک نوجوان اللہ والا تھا۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، اور یہ کہتے کہتے رو پڑا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد آپ سے پوچھا وہ کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ آپ نے جواب دیا وہ فوت ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ اللہ والے بڑے حیران و پریشان تھے کہ میں نے اس مزدور کے بارے میں ان کو بتایا تو وقت کے خلیفہ نے، جو اتنے بڑے خلیفہ ہیں، ان کے سامنے کسی عام مزدور کی میں نے بات کی ہے جو کہ عام نہیں تھا، لیکن ان کی نظر میں تو وہ عام ہی تھا۔ انہوں نے اتنا صدمہ کیوں لے لیا؟ آخر ان چیزوں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ خلیفہ کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ آخر خلیفہ کو ہوش آ گیا۔ پھر جب خلیفہ کی طبیعت سنبھلی تو آپ سے پوچھا اس کی وفات کے وقت تم نے کیا دیکھا؟ کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اللہ والے نے کہا جی میں اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ اس نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اللہ والے بولے ہاں وصیت کی تھی کہ خلیفہ ہارون الرشید کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، رقص و سرور کی محفلیں کچھ نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، یہ دولت یہ عیش و عشرت کچھ بھی نہیں، انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں سوائے ایک مٹی کے پتلے کے، اور روح ہی سب کچھ ہے، اس لیے اپنی روح کو پاک کرو۔ اور یہ کہہ کر اللہ والے نے کہا بس اس نوجوان نے آپ کے لیے یہی وصیت کی تھی اور یہ چیزیں آپ کو دی ہیں۔ جب خلیفہ نے ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے، آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر اللہ والے کی حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر اس خلیفے کا اس چھوٹے سے مزدور سے کیا تعلق ہے؟ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے آپ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے کہا کہ فلاں قبرستان میں اسے دفن کیا گیا ہے جو فلاں مدرسے کے پاس ہے۔ خلیفہ نے کہا ہاں مجھے وہاں تک لے چلو۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ خلیفہ نے کہا میرے ساتھ کوئی سپاہی، کوئی غلام، میرا کوئی نوکر نہیں جائے گا، بلکہ میں اکیلا اس اللہ والے کے ساتھ جاؤں گا۔ خلیفہ وقت اللہ والے کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر سے منہ چھپائے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور اللہ والے سے کہنے لگا یہ نوجوان جانتے ہو کون تھا؟ آپ نے کہا یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تبھی تو حیران ہوں کہ آپ ایک مزدور کے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا ہے؟ خلیفہ کہنے لگا یہ کوئی غیر نہیں تھا، نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن اس نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ خود کو کہہ رہا تھا کہ میں نافرمان ہوں؟ جب اس کی موت ہوئی تو کسی ولی کی طرح ہوئی۔ خلیفہ کہنے لگا اس نے وہ تمہارے سامنے نیک پاکیزہ نوجوان بن کر رہا اور وہ تھا بھی ایسا ہی، لیکن اس زندگی سے پہلے اس کی ایک
ایسی जिंदगी थी जिसमें वो गुनाह कबीरा में मुब्तला था। मैं उसे समझाया करता था कि देखो बेटा, जिंदगी को यूं बर्बाद ना करो, तुम जिस जगह जाते हो वो गंदी जगह है। वो तवाइफों के कोठे पर जाता था और सबसे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि वो कोठा एक मदरसे के पास था। मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा, तुम जिस जगह तवाइफ ज़ादियों के पास जाते हो उसके पास एक मदरसा है, यहाँ पर बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन तुम नाच गाने की महफिल में मगन रहते हो। उस जवानी को इस तरह बर्बाद न करो। आखिर को अपनी जिंदगी को तुम इन औरतों के पीछे बर्बाद कर रहे हो। ये नाच गाना और ये गाना इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। लेकिन मेरा बेटा इस बात को नहीं समझता था, उल्टा कहता था तो क्या करूं, जवानी में किसी वीराने में गुजार दूं, किसी बूढ़े की तरह, किसी बुजुर्ग की तरह। मुझे नहीं करना ये काम, मैं अपनी जवानी को ऐशो इशरत में गुजारना चाहता हूँ। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी की जिंदगी बदलना चाहे, उसके दिल की हालत को बदलना चाहे, तो उसे वो मुकाम अता करना चाहेगा जिस पर दुनिया रशक करे, तो उसे अल्लाह पाक जरूर कोई निशानी दिखाता है। एक रात वो रक्सो सुरूर की महफिल में घूमता, रात काली करके हराम कारी में गुजार कर फजर की नमाज के बाद वो नशे में चूर लड़खड़ाते कदमों से महल की तरफ आ रहा था कि मदरसे के सामने से उसका गुजर हुआ। मदरसे के अंदर से किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तलावत की, जिसका तर्जमा है कि ए ईमान वालो, अभी वो वक्त न आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह ताला की याद में। जब उसने आयात सुनी तो यकीन नहीं आएगा, जब उसने ये आयात सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, वक्त तो आ गया है। अल्लाह ताला ने एक आयत को सुनाकर उसकी जिंदगी बदल दी और ये कहते हुए महल के दरवाजे के अंदर आने की बजाय बाहर निकल गया। मुझे खबर दी गई कि आपका बेटा महल आया ही नहीं। उस दिन से हमें उसके बारे में कोई खबर न मिली। बहुत ढूंढा, पता करवाया, लेकिन जहाँ जाते पता चलता कि वहाँ पर वो मौजूद नहीं। हमें उसको ढूंढते हुए कई साल गुजर चुके हैं। आज तुम आए हो और तुमने खबर दी है उसकी वफात हो गई। अल्लाह पाक ने उसका दर्जा बुलंद कर दिया कि उसने अल्लाह पाक को राजी कर लिया। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।